بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں مناسک حج کے سلسلے میں پروگرام حاضر ہے۔ تو نیابت کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی اور دو چار چیزیں اور اس میں ضمناً ایڈ کر کے تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ باقی اعمال کی طرف۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ہے وہ جس کو بھی آپ نے حج کی نیابت جس کے ذمے لگائی ہے، یہ جاننا ضروری ہے، یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ اس شخص نے حج کر لیا ہے۔ جب تک اطمینان حاصل نہیں ہوگا اس وقت تک آپ سمجھیں کہ حج نہیں ہوا۔ یعنی صرف پیسے دے دینا جو ہے وہ کافی نہیں ہے، اور یہ صرف حج میں ہی نہیں باقی امور میں بھی ہے۔ مثلا روزہ کی ہے اجرت دے رہے ہیں آپ یا نماز کی، تو اس میں بھی آپ کو اطمینان ہونا چاہیے۔ مثلا ایک شخص نے آپ نے ایک شخص کو حج کا نائب بنایا ہے، تو اگر آپ خود جا رہے ہیں ساتھ تو پھر تو آپ دیکھ رہے ہیں، ورنہ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں اور وہ شخص پیسے لے گیا آپ سے تو کیا پتہ اس نے حج کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ تو اس میں کم از کم ایسا شخص ہو جو ثقہ ہو، یعنی آپ کو اس پر اعتماد ہو۔ اب یہاں ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے مثلاً کسی کو حج کی نیابت کے لیے پیسے دیے اور حج سے پہلے وہ فوت ہو گیا، تو پھر آپ کی گردن پر ابھی باقی ہے۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ ہم نے تو پیسے دے دیے تھے، اب وہ اگر نہیں گیا تو ہم کیا کریں۔ تو حج اسی طرح میت کا واجب رہے گا، یا مثلا وہ بیمار ہو گیا نہیں جا سکا، یا کوئی اور عذر ہو گیا، تو آپ اگر اس سے پیسے لے سکتے ہیں تو لے لیں، اس کے لیے دینا واجب ہے اس کو کہ وہ آپ کو پیسے باقی آپ سارے واپس کرے۔ تو لیکن اگر مثلا فوت ہو گیا تو آپ کس سے لیں گے؟ تو چنانچہ وہ حج واجب رہے گا۔ اب یہاں پر دو لفظ ہیں روایت میں، یستنیب اور ینوب، اور اس میں فرق یہ ہے، اور یعنی روایت کے الفاظ یہی ہیں، اور ہمارے فقہا جو ہیں وہ احکام کو بیان کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی معصوم علیہ السلام سے جو الفاظ روایت میں مل رہے ہیں اسی پر احکام کو مرتب کریں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ مجتہد جو ہیں یہ اپنی طرف سے ہی اپنی رائے دے رہے ہیں، وہ اس سلسلے میں پابند ہوتے ہیں اس بات کے کہ حکم شریعت کے اندر جہاں پر ان کو اپنی رائے دینی پڑے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یا پھر ائمہ علیہم السلام کے اقوال اور ان کے ایک ایک لفظ پر غور ہوتا ہے، اور اسی لفظ کے لحاظ سے آگے جو ہے وہ احکام جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں۔ اب مثلا دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یستنیب اور ینوب۔ یستنیب جو ہے وہ زندہ آدمی کی وکالت ہے حج کے لیے مثلا، اور باقی تو میں نے پہلے عرض کیا ہے نماز روزہ ہو ہی نہیں سکتا، تو اگر کسی کے ذمہ آپ نے حج لگایا ہے اور وہ آدمی زندہ ہے تو زندہ آدمی کو یہ کہنا پڑے گا کہ تم میری طرف سے حج پر جاؤ، ورنہ حج اس کا صحیح نہیں ہوگا، یعنی اس کا حج ادا نہیں ہوا۔ مثلا آپ کے والد بزرگوار ہیں اور آپ ان کی طرف سے اور زندہ ہیں اور کسی عذر کی وجہ سے حج پر نہیں جا رہے، تو اب ان کی طرف سے اگر آپ کسی کو بھیج رہے ہیں تو والد صاحب کو پتہ ہونا چاہیے، اور وہ خود یہ کہیں کہ میری طرف سے فلاں شخص جو ہے وہ حج کرے۔ یہ ہے یستنیب۔ اور ینوب کیا ہے؟ یعنی نیابت میں جانا۔ مثلا میت ہے تو اب میت کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ میت کہے گی تب وہ جائے گا، تو چنانچہ اس صورت میں کوئی بھی حج کر سکتا ہے۔ مثلا یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ اس کے بچے جو ہیں یا اس کے ورثاء جو ہیں وہ کسی کو بھیجیں،
مثلاً آپ کا کوئی دوست جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا اور اس پر حج واجب ہے، اور آپ کے دل میں ہمدردی آئی کہ اس بیچارے نے حج نہیں کیا تھا، تو چلو میں اس کی طرف سے حج کر لیتا ہوں، اور اس کے گھر والوں کو بتانا بھی ضروری نہیں ہے، تو میت کی صورت میں نیابت جو ہے اس میں اس کا کہنا یا بتانا ضروری نہیں ہے۔ اگر حج ہو گیا تو وہ انشاءاللہ عند اللہ قبول ہوگا اور اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ اب یہاں پر ایک اور چیز جو ہے وہ ضروری عرض کر کے اس بیان کو ختم کرتے ہیں اور باقی اعمال کی طرف جاتے ہیں کہ نائب جو ہے وہ قادر ہو علی کل الاعمال، یعنی جتنے حج کے اعمال ہیں جس کو بھی نائب بنایا جا رہا ہے وہ قادر ہو، خود اعمال انجام دے سکتا ہو۔ نیابت میں آگے نیابت نہیں ہو سکتی، مثلا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ٹھیک ہے میں پیسے لے لیتا ہوں اور حج پر چلا جاؤں، اور میں تو چونکہ خود طواف نہیں کروں گا، میں کسی سے کروا لوں گا۔ طواف اور سعی جو ہے اس میں عموماً زیادہ مسائل نہیں ہوتے، لوگ کر لیتے ہیں، مگر شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں تو اس میں عموماً یہی ہوتا ہے کہ عورتیں نہیں جاتی یا بوڑھے افراد، تو وہ کسی کو نائب بنا دیتے ہیں کہ یہ جی آپ ہماری طرف سے، اگرچہ بلا عذر وہ بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی حج پر آپ گئے ہیں تو سارے اعمال آپ خود بنفس نفیس جو ہیں وہ انجام دیں، اسی لیے پروردگار عالم نے آپ کو بلایا ہے، اور وہاں یہ جائز نہیں ہے کہ بلا عذر آپ کسی کو کہہ دیں کہ، تو میں نے عرض کیا کیونکہ ہمارے تجربات ہیں تو طواف میں اور سعی میں تو وہ لوگ کر لیتے ہیں خود، لیکن عموماً خیموں میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ اپنی کنکریاں اٹھا کر دے دیں کہ بھائی میں نہیں جاتا تم میری طرف سے، تو جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر عذر ہے، بیمار ہے، یا مثلا زیادہ سفر چل کر وہاں جانا ہے، یا وہاں ازدحام کی وجہ سے رش بہت ہے اور آپ کو خطرہ ہے کہ میں کہیں پھنس نہ جاؤں، اس میں گر نہ جاؤں، تو کسی کو آپ جو ہے وہ کنکریاں دے دیں اور اسے کہیں کہ میری طرف سے تم جو ہے وہ شیطانوں کو رمی کر دینا۔ اب یہاں پر اگر وہ شخص نائب ہے تو وہ اب آگے کسی اور کو نائب نہیں بنا سکتا، یعنی اگر کوئی آپ مثلا گئے ہیں کسی کے حج پر اور آپ وہاں کسی اور کو کہیں تو وہ اب کس نیت سے کنکریاں لگائے گا؟ نائب تو آپ ہیں، یعنی آپ نے پیسے لے کر جو ہے اس کا حج کرنا ہے، یا بغیر پیسوں کے بھی ہے، مثلا اس کا حج اگر واجب ہے، استحباب کی بات نہیں ہے اور حجۃ الاسلام ہے، تو اب وہ خود جائے، جس کو نائب بنایا ہے وہ خود جائے اور کنکریاں لگائے، ورنہ وہ اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ ہاں اس صورت میں ایک ہو سکتا ہے کہ مثلا یہاں جب آپ نے کسی کو نائب بنایا اور وہ اس کی نیت بھی یہی تھی کہ میں سارے اعمال خود جا کر انجام دوں گا اور وہ کرنے کے قابل بھی ہے، لیکن وہاں جا کر اتفاق ہوتا ہے کہ وہ بیمار ہو گیا، تو اب اگر وہاں عذر پیدا ہو گیا تو پھر وہ کسی کو نیابت دے سکتا ہے کہ تم میری طرف سے جا کر طواف کر لو یا سعی کرو یا کنکریاں لگاؤ۔ تو یہ بات یہاں پر تمام ہو گئی۔ اب یہاں پر اس بات کو عرض کرنا بھی ضروری ہے کہ کچھ مستحبات ہوتے ہیں، تو اگر آپ نے کسی کو جو ہے وہ نائب بنایا ہے مثلا حج میں، تو اب حج کے کچھ مستحبات ہیں، مثلا حج جو ہے وہ مدینے میں حج کے ارکان نہیں ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر آپ حج پر آئے ہو اور آپ نے میری زیارت نہ کی تو گویا مجھ پر ظلم کیا، اور پھر آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ کوئی اگر میری زیارت پر آئے اور میرے چچا حمزہ کی زیارت نہ کرے تو اس نے بھی مجھ پر ظلم کیا۔ تو اب آپ مدینہ گئے ہیں تو جس شخص نے آپ کو نائب بنایا ہے اب اس کی طرف سے زیارت بھی کریں، یہ نہیں ہے کہ آپ صرف حج کریں گے اور باقی اعمال سب اپنی طرف سے کریں گے، چنانچہ یہ عقد ایجار بھی صحیح نہیں ہوگا
یعنی اگر آپ یہ دیکھیں کہ حج میں اگر زیارت ضروری ہے اور اخلاقی طور پر بھی مذہبی طور پر بھی جانا ہے تو پھر جس کی طرف سے آپ حج پر جا رہے ہیں اس کی طرف سے زیارت بھی کریں. تو کم از کم دن میں ایک مرتبہ جب آپ جنت البقیع میں جائیں یا مثلا حرم میں جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ائمہ معصومین علیہم السلام کو جب سلام کریں گے تو کم از کم ایک مرتبہ دن میں جس کی طرف سے آپ حج کر رہے ہیں اس کی طرف سے زیارت بھی کریں. اور اسی طرح باقی زیارات جو ہیں وہ بھی آپ جس کی طرف سے نائب بن کر گئے اس کی طرف سے کریں. اب یہ زیارت کا مرحلہ طے ہو گیا. اب آپ تشریف لے آئیں مکے میں تو ایک تو عمرے کا طواف اس کا کریں گے آپ, حج کا طواف کریں گے, طواف النساء کریں گے. تو اس کے علاوہ طواف مستحب ہیں, یعنی 360 طواف مستحب ہیں. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آگے چل کے جب تفصیل سے ہم اس بیان پر آئیں گے طواف کا احکام اور جو مسائل ہیں اور نماز کے وہ بیان ہوں گے, مگر مختصراً یہ کہ 360 طواف مستحب ہیں. یعنی آپ اگر گئے ہیں تو مسجد الحرام میں جائیں اور طواف کریں. دنیا میں سب سے افضل کام معرفت خدا کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام جن کی وفات کے بھی ایام آ رہے ہیں تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں اللہ کی معرفت کے بعد نماز سے بہتر کسی کام کو نہیں جانتا. تو سب سے افضل کام ہے نماز. لیکن جو شخص مکہ کے اندر ہے اور مسجد الحرام میں جائے تو وہاں واجب نماز کے علاوہ مستحب نماز سے افضل ہے طواف کرنا. تو چنانچہ آپ حرم میں جب جائیں تو طواف کریں. تو جس نے آپ کو نائب بنایا ہے اگر آپ اس کے لیے گئے ہوئے ہیں تو اس کے لیے بھی طواف کریں. یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف حج کے اور عمرے کے طواف اس کی طرف سے کر دیے اور پھر اور کوئی طواف نہ کریں. اپنی طرف سے بھی آپ کریں, اپنے والدین کی طرف سے یا اقارب اہل و عیال کی طرف سے. اور طواف میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک طواف جو ہے وہ صرف ایک کی طرف سے ہی ہوگا, اس میں آپ نیت کر سکتے ہیں. یہاں تک بھی ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ اپنے پورے خاندان کی طرف سے کریں, آپ اپنے پورے گاؤں کی طرف سے کریں اور سب کو پروردگار عالم اس کا ثواب دے گا. ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ میں حج پر جا رہا ہوں اور جو ہے وہ مجھے بہت سارے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری طرف سے عمرہ کرنا یا ہماری طرف سے طواف کرنا, تو اب میں اتنے تو کر نہیں سکتا. اب جب واپس آؤں گا تو وہ لوگ پوچھیں گے تو میں ان کو کیا بتاؤں, جھوٹ بولوں, ورنہ میں کر تو سکا نہیں ہوں. اور اگر یہ کہوں کہ میں نے آپ کی طرف سے طواف نہیں کیا یا عمرہ نہیں کیا تو وہ ناراض ہوں گے یا محسوس کریں گے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں حل بتاتا ہوں کہ تم اپنے پورے گاؤں کی طرف سے ایک طواف کر لو یا اپنے پورے گاؤں کی طرف سے ایک عمرہ کر لو, عمرہ مفردہ, عمرہ مستحب. اور اس کے بعد جب تم واپس آؤ تو جن لوگوں نے تمہیں کہا تھا کہ ہمارے لیے عمرہ کرنا یا طواف کرنا ان کو بھی بے دھڑک کہو, اور جنہوں نے نہیں کہا تھا ان سے بھی یہ کہہ سکتے ہو کہ میں نے تمہاری طرف سے طواف کیا ہے اور میں نے تمہاری طرف سے عمرہ کیا ہے. بہرحال طواف ایک جو طواف ہے وہ 7 چکر اور 2 رکعت نماز ہے. یعنی طواف سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ اندر چلے گئے اور ایک چکر لگا کر آپ نکل آئے کہ طواف ہو گیا. تو 7 چکر جب آپ لگائیں گے اور 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو وہ ایک طواف شمار ہوگا. چنانچہ ایجار میں اصل میں مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ جو شخص کسی کی طرف سے حج کے لیے جا رہا ہے تو جب اس کو پیسے دے دیے گئے کہ بھائی یہ تم نے حج کرنا ہے, تو اب جو متعارف حج ہے کہ جس میں مثلا زیارت بھی آتی ہے, جس میں طواف مستحب بھی آتا ہے, مستحب نمازیں بھی آتی ہیں, تو وہ سارے اس عقد میں داخل ہو جائیں گے. یا تو آپ
جانے سے پہلے اگر آپ نے کسی کا حج کرنا ہے تو آپ اس سے کہہ دیں کہ میں جناب صرف حج کروں گا، اس کی طرف سے احرام باندھوں گا اور عمرہ کر کے اس کی طرف سے وقوفات کروں گا سارے، قربانی، اور بس اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کروں گا۔ یا تو یہ آپ پہلے طے کر لیں، ورنہ اگر یہ طے نہیں ہوا تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اس کے سارے مستحب اعمال بھی کرنے ہیں۔ اور ایسے ہی نماز ہے، مثلا نماز میں بہت ساری چیزیں مستحب ہیں، اور جیسے کہ آپ تشہد میں مثلا پڑھتے ہیں بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ، یا پڑھتے ہیں تقبل اللہ شفاعتہ، تو یہ مستحبات ہیں، یہ نماز میں آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ یا مثلا 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پڑھنا، یہ مستحب ہے، 1 دفعہ کافی ہے۔ حتیٰ کہ سلام جو ہیں 3، ان میں 2 سلام واجب ہے اور آخری سلام مستحب ہے، وہ بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اب کسی نے اگر نماز کے لیے اجیر کیا ہے تو اس نے گویا یہ سارے مستحبات بھی اس میں شامل کیے ہیں۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ میں صرف واجب اس کی نماز ادا کروں گا، تو مثلا 1 دفعہ سبحان ربی الاعلی کہوں گا یا 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہوں گا، تو یہ یا تو آپ پہلے کہہ دیں جب آپ اجیر بن رہے ہیں کہ میں بھائی صرف واجبات ادا کروں گا، مستحبات نہیں، ورنہ جو متعارف نماز ہے وہ آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ اسی طرح حج ہے کہ اگر آپ کسی کی نیابت میں گئے ہیں تو متعارف حج جو ہے، مثلا ڈیلی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا، جنت البقیع میں جانا، مسجدوں میں جب آپ زیارت کے لیے جا رہے ہیں وہاں پر 2 رکعت ہدیہ نماز پڑھنا، حضرت حمزہ کی زیارت کرنا، اور مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نماز کا ثواب عمرہ مفردہ عمرہ مقبولہ جتنا ہے وہ بھی اس کی طرف سے ادا کرنا، اور مکے کے اندر جو ہے وہ طواف کرنا اس کی طرف سے، تو یہ ساری چیزیں اس عقد میں شامل ہو جائیں گی۔ تو یہ کافی اب بیان ہمارا یہ ہو گیا ہے نیابت کے سلسلے میں۔ تو چونکہ نماز کی بات ہوئی ہے تو یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ شریعت مقدسہ اسلامیہ میں جو چیزیں مخصوص ہیں ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور بہت سارے ایسے مراحل بھی ہیں کہ جن میں آپ کو اختیار دیا گیا ہے کہ آپ جیسے چاہیں کر لیں۔ تو جہاں اختیار ہوگا وہاں آپ تغیر و تبدل کر سکتے ہیں، اور جہاں اختیار نہیں ہے، مثلا سورہ فاتحہ ہے تو اس میں آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں یا کوئی اور سورہ پڑھیں، تو یہاں پر اللہ نے آپ کو اختیار نہیں دیا ہے، یہاں صرف سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ ہاں جو دوسرا سورہ ہے اس میں آپ کو اختیار ہے، ایک شخص انا انزلنا پڑھتا ہے، ایک کوئی اور سورہ پڑھتا ہے۔ البتہ ہمارے ہاں یعنی فقہ جعفریہ میں مکمل دوسرا سورہ پڑھنا واجب ہے، تو چنانچہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی تم نے انا انزلنا کیوں نہیں پڑھی، یا رواج ہے ہمارے ہاں دوسری رکعت میں سورہ توحید پڑھی جاتی ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی تم نے یہاں پر انا انزلنا کیوں پڑھی ہے۔ تو یہاں اختیار ہے۔ رکوع کے اندر مثلا آپ نے تسبیح پڑھی ہے، اس کے بعد آپ درود پڑھتے ہیں، مستحب ہے، اور اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں تو نماز جائز ہے آپ کی۔ اسی طرح تشہد کے جو جملے مستحب ہیں وہ آپ اگر پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں تو وہ مستحب ہیں، واجب نہیں ہیں۔ چنانچہ کسی شخص کو اتنا جاننا ضروری ہے اگر وہ مسلمان ہے کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں اس میں مستحبات کیا ہے، اس میں واجبات کیا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ کہے کہ جناب آپ نے اس میں درود پڑھا کیوں ہے، اس میں درود چھوڑا کیوں ہے۔ تو کم از کم اتنی عقل ہونی چاہیے کہ یہ معلوم ہو۔ مثلا ہر دفعہ تکبیر کے اوپر ہاتھ اٹھانا جو ہے یہ مستحب ہے، تو ایک آدمی اگر نہیں اٹھا رہا تو اس کی نماز جائز ہے۔
تو کم از کم بات کرنے سے پہلے ہمیں دنیا کے امور میں ہم تیز ہیں مگر دین کے امور میں ہمیں اتنا بھی نہیں پتہ، یعنی جہالت کا اندازہ لگائیں آپ کہ اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ بھئی اگر کسی نے درود پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے تو یہ اختیاری امر ہے، یا مثلا کوئی اور دعا کی ہے، اب سجدے میں آخری سجدے میں عموماً دعا کی جاتی ہے، ہر سجدے میں دعا آپ کر سکتے ہیں اور جو دعا چاہیں آپ مانگیں، اسی طرح قنوت ہے تو قنوت میں آپ کوئی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ مخصوص ایک ہی دعا ہو۔ تو چنانچہ واجبات کے اندر ہم اس حد تک پابند ہیں کہ جو چیزیں مخصوص ہیں وہ پڑھی جائیں، اور جہاں پر ہمیں روکا گیا ہے ہم رکیں، اور جہاں پر ہم مخیر ہیں یعنی ہمیں اجازت دی گئی ہے کہ آپ جون سا سورہ دوسرا چاہیں پڑھیں اس میں آپ چینج کر سکتے ہیں، یا آپ رکوع اور سجدے میں کوئی دعا پڑھ رہے ہیں یا تسبیح آپ زیادہ دفعہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ مخیر ہوں گے۔ چنانچہ یہاں پہنچنے کے بعد اب ہماری بات آگے بڑھے گی کہ عمرہ جو ہے وہ حج سے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے۔ چنانچہ عمرے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عمرہ مفردہ اور دوسرا ہے عمرہ تمتع، اور ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ عمرہ مفردہ جو ہے وہ سال میں کسی وقت بھی ادا ہو سکتا ہے، جہاں چاہیں آپ جب چاہیں آپ جائیں اور آپ عمرہ مفردہ کر لیں، مگر عمرہ تمتع جو ہے وہ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ 9 ربیع الاول سے 9 ذی الحج سے پہلے اس کا وقت ہے۔ تو عمرہ تمتع کے لیے وقت مخصوص ہے اور عمرہ مفردہ کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں ہے۔ روایت میں ہے کہ لکل شہر عمرہ، یعنی ہر مہینے میں ایک عمرہ مستحب ہے، یعنی اگر آدمی مجال ہو، پیسے ہو، ہر مہینے عمرہ کرنا چاہیے۔ تو تاکید جو ہے وہ عمرہ رجبیہ کی ہے، یعنی رجب کے مہینے میں پھر وہ ضرور عمرہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ پورا سال میں ہر مہینے نہیں جا سکتے تو رجب میں ضرور جائیں، اور اس کے بعد رمضان المبارک ہے، اس کے عمرے کا بہت ثواب ہے۔ تو عمرہ مفردہ سال میں کسی وقت کیا جا سکتا ہے، اور عمرہ تمتع جو ہے وہ صرف مخصوص ایام میں ہوتا ہے اور وہ حج کا مقدمہ ہے۔ یہاں پر ایک اور بریک ہے اور اس کے بعد پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔